نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ایک کنٹروورسی چل رہی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام کے اوپر پہنچ گئی کچھ عرصہ پہلے. اس کے بعد پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب کبھی بھی آپ پنجاب آئیں تو ہم سے رابطہ کریں پراپر طریقے سے. انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں اکیڈمی میں انشاءاللہ تعالی مدعو کریں گے. تو پچھلے ویک وہ جہلم شہر کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے سرائے عالمگیر، آلموسٹ یہاں سے سمجھ لیں 2-3 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں کسی دیوبند کے مدرسے کی کوئی تقسیم اسناد تھی، تو اس سلسلے میں ان کو بلایا ہوا تھا. مجھے بھائیوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے آنا ہے، تو میں نے ان کے ایڈمن کو ای میل لکھی. احمد بھائی ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، کہ مفتی صاحب سے کہیں کہ اگر ان کے لیے پاسبل ہو تو آئیں، لیکن ساتھ کوئی لوکل عالم دین اپنے یہاں نہیں لے کے آنا، آپ نے اکیلے تشریف لے کے آئیں. کیونکہ یہاں کے لوگوں کے کردار سے اور ان کے افعال سے اور فرقہ وارانہ سوچ سے ہم بڑے اچھے طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں. تو میرا شروع سے سٹانس ہے کہ لوکل ہم کسی بھی معاملے میں کسی کے ساتھ نہ کوئی دشمنی والا معاملہ لے کے چلتے ہیں، نہ کوئی دوستی والا. دونوں صورتوں میں نقصان ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی صورتحال ایسی بنی تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. پھر جس دن انہوں نے آنا تھا اس سے ایک دن پہلے انہوں نے ای میل کی کہ اس دفعہ تو مفتی صاحب نے فوراً نکل جانا ہے. اس لیے جو ساری صورتحال اس طرح کی چلتی ہے تو دونوں طرف سے بعض اوقات مس ہینڈلنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثلا اب انہیں اپنے مکتب فکر کے علماء کو کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے، اور چند ایک ان کی آڈیوز بھی منظر عام پہ آئی ہیں. کوئی لیکڈ آڈیوز نہیں ہیں، بلکہ واٹس ایپ کے آڈیو میسیجز ہیں جو یہاں کسی مولانا صاحب کو انہوں نے بھیجے، انہوں نے پکڑ کے ان کو نیٹ پہ چڑھا دیا. یقیناً اجازت سے ہی چڑھایا ہوگا کہ جی اگر میں اکیڈمی جاؤں بھی، یا ہماری جو صلح والا معاملہ ہے اس کا قطعاً کوئی یہ مقصد نہ سمجھے کہ ہم نے اپنے عقائد چھوڑ دیے ہیں، ہمارے وہی عقائد ہیں. اور یہ اپنی وہ کلیریفیکیشنز بیسیکلی دے رہے ہیں اپنے علماء کو. اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ ذرا سی اتحاد امت کے اوپر بات کریں تو جن لوگوں نے اپنی امپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں ان کے کان کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسری طرف امن کمیٹیوں کے نام کے اوپر، رمضان نشریات کے نام کے اوپر اور حکومتی دعوتوں کے اوپر یہ لوگ ایک جگہ جمع بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بہیو بھی کرتے ہیں. صرف اسپیسیفکلی مجھے سنگل آؤٹ کرنا یہ میرے لیے تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے. میرا تو ایسٹ ہے کہ میرے خلاف علماء بولیں. اس کی وجہ ہے کہ علماء کی عزت آج کی ینگ جنریشن میں کتنی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. اور اس میں قصوروار نہیں ہوں. کوئی یہ سمجھے کہ میں نے لوگوں کے دلوں سے علماء کی عزت نکالی ہے، نہیں. یہ ان لوگوں کے اپنے سسٹم کی خرابی اور ان کی لیکڈ ویڈیوز اور ان کے جمعے کے خطبات، مختلف مکاتب فکر کے علماء کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس نے یہ دن دکھایا ہے. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہے، یہ ڈیکیز کی گراوٹ ہے. اس کی وجہ سے لوگ عزت تو کوئی نہیں کرتے. آج کے دور میں کوئی شخص مذہب کے اوپر، دین کے اوپر بات کرے اور وہ دین کے اعتبار سے مخلص ہے اور بالکل ایک ایک چیز قرآن و سنت کے ریفرنس سے بیان کرے اور علماء اس کے خلاف بولیں، تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ پھر وہ عوام جو آلریڈی ان سے متنفر ہے وہ کہتی ہے دیکھ لو یہ لوگ اگر دین کے ساتھ مخلص ہوتے تو ایسا تو نہ کرتے. یہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اپنے کمپیٹیٹر سے. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں کو پیچھے نہ چھوڑ جائے. ایک طرف ان لوگوں کا حال دیکھیں کہ فخریہ بتاتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے اور اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے کامیاب شخصیت ہیں اور ان کے کردار کی جو خوبیاں ہیں وہ اس نے یوں گنوائی ہیں. اس وقت ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ تو کافر ہے. نہ اس کے پاس دیوبند کی ڈگری، نہ اس کے پاس کوئی بریلوی کی ڈگری، نہ اس کے پاس کسی اہل حدیث کی ڈگری، نہ شیعہ کی ڈگری، اور تم فخریہ بتا رہے ہو کہ اس نے کیا کمال کتاب لکھی ہے. تو اس کے پاس ڈگری تو ہے ہی نہیں ہے. کیوں تعریف کرتے ہیں؟ وہ جینون تعریف کر رہے ہوتے ہیں.
انہیں پتا ہوتا ہے کہ یار ڈگری ہے یا نہیں ہے, کمال کی بات کی ہے تو ہمارے مسلمان بھی نہیں لکھ سکے. اور یہ اظہار وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ ان کا کمپٹیٹر نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے کولانا سے مدرسہ کھول کے پیرلل میں چندہ بک تو نہیں لانچ کرنی نا, اس لیے ان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا. البتہ اگر خود اسلام میں ریلیجن کے طور پر ایک مسلمان اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو وہ فوراً ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے بزرگوں نے بھی سٹارٹ ایسے ہی لیا تھا. پہلے مشہور ہوئے, پھر ایک مدرسہ بنایا, پھر ایک چندہ بک بنائی, پھر اپنا ایک بورڈ لانچ کیا, پھر اپنے علماء کریٹ کیے, پھر مدارس کا ایک پورا نیٹ ورک قائم کیا, اور پھر ایک پورا فرقہ کھڑا ہو گیا, خواہ وہ دیوبند کا ہو, خواہ بریلویوں کا ہو, خواہ اہل حدیث کا یا شیعہ کا. اس لیے ایسا سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس طرح کا بھی ہو کہ نہ وہ فرقہ لانچ کرے, نہ وہ مسجد بنائے, نہ مدرسہ بنائے, نہ چندہ بک بنائے, الٹا اپنی جیب سے کھلائے. یہ ہو نہیں سکتا. میں بھی ویسے آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, ایسا ہو نہیں سکتا, لیکن ہو گیا جائے. ہاں, اور اینڈ رزلٹ آپ کے سامنے ہے. نہیں, آگے چل کے دیکھیں گے. وہ کتنا آگے ٹرنا یار, 14 سال ہو گئے نے. نہیں آلے تو دیکھو نا, پتہ نہیں کیا کرے آگے جا کے. یہ پوری زندگی ان کے بڑے علماء مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کو کیا کیا گالیاں دیتے رہے, یہاں تک کہا کہ ان قریب اس نے دعوی نبوت کر دینا. نعوذ باللہ. مودودی صاحب کے اسٹوڈنٹس ان کو کہتے تھے سر کوئی جواب دیں. انہوں نے کہا کہ میں دعوی نبوت کیے بغیر دنیا سے چلا جاؤں گا اور مر کے انہیں جواب دوں گا. اللہ اکبر. سرکار آج مولانا مودودی رحمہ اللہ کو 44 سال ہو چکے ہیں آلموسٹ دنیا سے گئے ہوئے. 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان 44 سالوں میں تمام مکاتب فکر کا کوئی ایک حق گو عالم بھی پیدا نہیں ہوا جس نے اپنے ان بڑے بزرگوں کے گناہوں کی معافی عوام سے مانگی ہو جو مودودی صاحب کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگاتے تھے کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. کم از کم اتنی حیا تو کر لیتے. توفیق ہی نہیں ہوئی, اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی نا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے کے پورے طبقے سے ہی اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے, ورنہ انہیں توفیق ملتی نا. اب تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا نا, لیکن نہیں. اور دوسری طرف مودودی صاحب کو اللہ نے کیا عزت دی ہے, اللہ نے انہیں ڈاکٹر اسرار جیسا ایک روحانی بیٹا دیا, ٹھیک ہے جی, جن کے ذریعے وہ کام جو انہوں نے کتابی شکل میں تفہیم القرآن کی شکل میں کیا تھا, بیان القرآن کے ذریعے ویڈیوز کی فارم میں پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیر پہنچی. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک روحانی بیٹی دے دی جو ان کے جماعت کے ایک رکن سرگودا کے جو امیر تھے جماعت اسلامی کے, ان کی بیٹی ڈاکٹر فرحت ہاشمی. اس ایک بیٹی نے قرآن کی دعوت پوری دنیا کے اندر عام کر دی. تو مودودی صاحب کا فیض تو ماشاءاللہ دنیا میں نظر آ رہا ہے. مجھے تو کسی پرانے بزرگ کا بھی فیض نظر نہیں آ رہا اس فارم کے اندر جو اس طریقے سے مودودی صاحب کا. ڈاکٹر ابو امینہ بلال فلپس جو امریکن سٹیزن تھے, کرسچن تھے, پھر ایتھیسٹ ہو گئے, الٹیمیٹلی مودودی صاحب کا ایک چھوٹا سا کتابچہ انہوں نے پڑھا فائنینشیل سسٹم آف اسلام کے اوپر, وہ مسلمان ہوئے. پھر وہ سعودی عرب آئے, عربی میں ڈپلوما کیا, پھر پی ایچ ڈی کی حدیث کی فیلڈ میں. پھر جب 92 کے اندر امریکن فوجیں بلا لی تھیں سعودیہ والوں نے صدام حسین سے بچنے کے لیے, اس دوران ان کو انہوں نے ہائر کیا امریکن فوجیوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے, ہزاروں امریکن مسلمان ہو چکے ہیں ابو امینہ بلال فلپس کی دعوت کی وجہ سے. اور وہ خود مسلمان ہوا ہے مودودی صاحب کو دیکھ کے نہیں, سن کے نہیں, ان کی ایک تحریر پڑھ کے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں وہ علماء جو اس وقت ان کو گالیاں دیا کرتے تھے آج انہیں معافی نہیں مانگنی چاہیے؟ مودودی صاحب کے اپنے بیٹے نے یہ بیان کیا ہے کہ مودودی صاحب اس مسجد میں جمعہ پڑھا کرتے تھے جس مولوی نے اپنے اوپر لازم کیا تھا کہ ہر جمعے کے خطبے میں اس نے مودودی صاحب کو تمام ادبی گالیاں دینی ہیں. حتیٰ کہ ایک خطبے میں تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو مودودی صاحب نے بیٹھا ہوا ہے نا, یہ مر جائے اور اس کی قبر کے اوپر جو گھاس اگے گی نا, اور کوئی بکری وہ گھاس بھی کھا لینا, اس بکری کا گوشت بھی حرام ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیول کا بغض اور زہر ایک مولوی کے اندر ہی ہو سکتا ہے. یقین کریں یہ کسی دنیا دار میں بھی نہیں ہوتا. کدھر اس کا دماغ جاتا ہے؟ نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب